آسمان پر خزانہ۔ جب آپ ایسے فیصلے کرتے ہیں جن کا تعلق مادی چیزوں سے ہو تو ہمیں یہ کام ابدیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ میں زکریا امیر ہوں۔ یہ اصول دراصل ایک واقعے سے خذ کیا گیا ہے جو یسوع نے سنایا تھا، اور یہ واقعہ ایک بددیانت مختار کا ہے جو اپنے مالک کی دولت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ دولت مند شخص جانتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بائبل کے زیادہ تر مفسرین، یعنی وہ لوگ جو کلام کا مطالعہ کرنے والے ہیں، وہ کلام کی یہی وضاحت کرتے ہیں جو کہ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اس تمثیل کو سمجھنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس میں کافی پیچ و خم ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم اس واقعے پر غور کرتے ہیں تو آپ کو محتاط ہو کر غور کرنا ہوگا کہ یسوع کیا سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم وہ بات سمجھ پائیں گے، اگرچہ ہم تمام حقائق کو سمجھ نہ بھی سکیں جو یسوع اس کہانی میں پیش کرتا نظر آتا ہے۔ اس لیے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ کو یہاں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ وہ واقعہ ہے جسے یسوع نے 12 رسولوں کی موجودگی میں بیان کیا تھا۔ وہ بنیادی سامعین تھے اور دوسرے سامعین فریسی تھے، اور وہ بھی یہ سن رہے تھے۔ اس لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھیں جب ہم اس واقعے پر غور کرتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یسوع اصل میں کیا کہہ رہا تھا۔ اب اس کہانی کے تعلق سے یاد رکھیں کہ وہ رسولوں سے مخاطب ہے اور فریسی سن رہے ہیں۔ کسی دولت مند کا ایک مختار تھا، اس کی لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے۔ بس اس نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں، اپنی مختاری کا حساب دے۔ در حقیقت اس نے اسے نوکری سے برخاست کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اب اس بات سے وہ مختار یقینی طور پر پریشان ہو گیا اور سوچا کہ اس کی نوکری جاتی رہے گی۔ وہ ڈر گیا تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی نوکری چلی گئی تو وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ مزدوری کر سکے، اور وہ شرمندگی محسوس کرتا تھا کہ اسے بھیک مانگنی پڑے گی۔ اس کے بعد وہ فوری طور پر مالک کے ایک قرضدار کے پاس جا کر معاملات طے کرتا ہے۔ اب اگر اسے عملی طور پر دیکھا جائے تو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے قرضدار کے ساتھ یہ ہوا، اگر تم مجھے ہر ڈالر کے بدلے 50 سینٹ دو تو میں تمہارا قرض معاف کر دوں گا۔ لیکن اب یہ ایک بڑا قرض تھا، اس لیے یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اس شخص نے کیا کیا۔ دوسرے قرضدار کی طرف سے ہر ڈالر پر 80 سینٹ تھے۔ یہ بڑا حساب تھا، لیکن ایسا ہوا کہ پیسے آنا شروع ہو گئے، اور امیر آدمی نے یہ دیکھا، اور یقیناً وہ اس بات سے خوش ہوا کیونکہ پیسے کی ایک بڑی مقدار اس کے کھاتے میں جمع ہونا شروع ہو چکی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اس نے بددیانت مختار کی تعریف کی کہ اس نے ہوشیاری سے کام لیا۔ اب یسوع یہ کہانی سنا رہا ہے۔ یہ دولت مند شخص حقیقت میں اس مختار کی جو بہت ہوشیار تھا تعریف کرتا ہے۔ ہمیں یہ بتایا تو نہیں گیا، لیکن اسے نوکری سے نکالا نہیں گیا تھا، کیونکہ واقعہ یہ تاثر دیتا ہے کہ اسے نوکری سے برخاست نہیں کیا گیا ہوگا۔ اب واقعے کے اس مقام پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع نے اس کا اطلاق کس طرح پیش کیا۔ آپ غور کریں تو میں نے اس کا عنوان رکھا ہے غیر ایماندار بامقابلہ ایماندار۔ اس لیے یسوع نے یہ بات کہی کیونکہ اس جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ رسولوں سے مخاطب تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ نور کے فرزند بنے۔ وہ فریسی جو سن رہے تھے انہیں بھی نور کے فرزند ہونا چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس تفریق کو سمجھیں۔ اس زمانہ کے لوگوں میں یقینی طور پر دولت مند شخص اور اس کا مختار شامل تھے، اور وہ سب لوگ بھی جو خدا کو نہیں جانتے تھے، وہ خدا کی پیروی نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے ہمارے سامنے یہ فرق ہے۔ سب سے پہلے میں سادہ طور پر کہنا چاہوں گا کہ یسوع اس ہوشیار مختار کی بددیانتی کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا تھا۔ در حقیقت وہ منفی کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں مثبت بات بتا رہا تھا، اور میں اسے مثبت کے ساتھ منفی کا نام دوں گا۔ غور کریں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں، اور اس مقام پر معاملات قدرے پیچیدہ ہو جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اگر ہم دھیان سے غور کریں تو ہم اس کا مطلب سمجھ جائیں گے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو تاکہ جب وہ جاتی رہے تو
یہاں یسوع ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ دولت جاتی رہے گی۔ نہ راستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں۔ میرا خیال ہے کہ یسوع سادہ الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تم بات کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اس لیے ہم اس بات پر غور کریں کیونکہ یسوع نے یہ بات واضح کر دی تھی۔ میرے پاس مادی اعتبار سے جو کچھ ہے وہ دنیا کی دولت ہے، وہ اس زمین پر ہے، چاہے ہمارے پاس دنیا کی کوئی بھی دولت ہو یا شاید ہمارے پاس زیادہ چیزیں نہ بھی ہوں، تو بھی یہ دنیا کی دولت ہے اور اسی دنیا کی ہے۔ اب کلام کے باقی حصے یقینی طور پر سکھاتے ہیں کہ مادی چیزوں کا ہونا، بلکہ بہت سی مادی چیزوں کا ہونا حقیقت میں بہت زیادہ دولت کا ہونا بذات خود غلط چیز نہیں ہے، لیکن ہمیں اسے آسمان پر خزانہ جمع کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ زمین پر۔ اور یسوع نے اس بات کو دیگر مواقعوں پر بھی واضح کیا ہے۔ وہ یہاں ابدی مسکنوں کی بات کر رہا ہے، لیکن بلا شبہ وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم ابدی زندگی کو اپنے مادی مال و اسباب سے خریدتے ہیں۔ یہ اس کہانی کا مقصد نہیں ہے، لیکن میں ایک اور تشبیہ کے تعلق سے بھی غور کر رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع نے رسولوں سے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اور میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور میں واپس آ کر تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ اب تشبیہی اعتبار سے جب آپ مکان کے بارے میں غور کرتے ہیں تو یہ وہ تشبیہ جس کے بارے میں نے سوچا تھا۔ یہ شاید ایک تمثیل جو کہ وضاحت کرتی ہے کہ یسوع کیا کہہ رہا تھا۔ اگر ہم یسوع کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر جانتے ہیں تو ہمارا آسمان پر ایک مکان ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یسوع یہاں یہ سکھا رہا ہے کہ ہماری نجات ہی ہمارا مکان ہے، لیکن ہم اپنے اس مکان کو کیسے آراستہ کریں گے، اس تشبیہ کو کیسے استعمال کیا گیا ہے۔ میرا یقین ہے کہ ہم اس مکان کی آرائش اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ہم یہاں زمین پر کیسی زندگی بسر کرتے ہیں اور یسوع مسیح کے ساتھ وفادار رہتے ہوئے اپنا اجر جمع کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک بات ہے جو کہ یسوع خدا کے ساتھ اور پیسے کے ساتھ ہمارے تعلق کے لحاظ سے ہمیں سکھا رہا ہے۔ اس لیے اس باب کی 13ویں آیت پر غور کریں جو کہ بہت واضح ہے، تو بھی ہمیں اس پر احتیاط سے غور کرنا ہوگا۔ کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اب یہ بات کافی فرق اور الجھاؤ پیدا کرنے والی لگتی ہے۔ در حقیقت یسوع ایک اور تفریق کو پہلے ہی استعمال کر چکا ہے۔ ہم نے اس تعلق سے بات کی تھی جب وہ باپ اور ماں کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ لوکا کی انجیل کے 14ویں باب کی 26ویں آیت پر غور کریں۔ اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اس قسم کی آیت کی کیسے تفسیر کر سکتے ہیں جبکہ کلام میں ہر جگہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہمیں اپنے باپ اور ماں سے پیار کرنا ہے، ہمیں اپنی بیوی سے پیار کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں سے پیار کرنا ہے، ہمیں مسیح میں اپنے بہن بھائیوں سے پیار کرنا ہے۔ ہم ان باتوں کو کیسے ہم آہنگ کر سکتے ہیں؟ اب ایسا کرنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ ہے ترجیح دینا۔ دراصل لفظ نفرت، جس کا نئے عہد نامہ کی اصل زبان میں معنی یا اطلاق کم محبت رکھنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم اپنے باپ، ماں اور بچوں کو خدا پر ترجیح دیں تو ہم خدا کی مرضی کے خلاف کام کرنے والے ہوں گے، کیونکہ خدا کا درجہ اول ہونا لازمی ہے۔ بنیادی طور پر یسوع یہاں اس کہانی میں مثال دیتے ہوئے یہ سکھا رہا ہے کہ اگر ہم دولت کو پہلی ترجیح دیں گے تو ہم خدا کی مرضی کے خلاف ہوں گے۔ اسے ہر چیز میں اول درجہ دینا لازم ہے تاکہ ہم خدا کی کامل مرضی کے مطابق چلنے والے ہوں۔ دوسرے لفظوں میں جیسا کہ متی کی انجیل میں یسوع نے کہا، یعنی جس طرح سے متی 6 باب 33 آیت میں لکھا ہے، اور یہاں میرے خیال میں یسوع نے جو بات متی 6 باب 33 آیت میں کہی تھی اس کا خلاصہ بیان کیا ہے، یعنی جب اس نے کہا بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ دوسرے لفظوں میں اس پوری کہانی میں یسوع زندگی میں ہماری ترجیحات کے تعلق سے بات کر رہا ہے۔
اس لیے یہاں ایک ابدی سچائی ہے جس کا خلاصہ کیا گیا ہے، اور میرے خیال میں یہاں پیسے کے تعلق سے مکمل تعلیم دی گئی ہے، اور خاص طور پر اس بات کے تعلق سے جو یسوع نے سکھائی ہے۔ بائبل یہ نہیں سکھاتی کہ مادی چیزیں اور پیسہ بذات خود بری چیزیں ہیں۔ در حقیقت بائبل میں بہت مرتبہ اس تعلق سے بات کی گئی ہے، یعنی ان لوگوں سے بات کی گئی ہے جن کے پاس بہت دولت تھی، کہ وہ اپنی دولت کو اس طرح استعمال کریں تاکہ خدا کی بادشاہی کی وسعت ہو۔ اس لیے اس زمین پر ہمارے پاس خدا کا ایک تحفہ ہے جس کا استعمال کیا جانا چاہیے، لیکن صرف اپنی شخصی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہیں۔ یہ اہم بات ہے کہ ہم دوسروں کی ضرورت کو پورا کریں۔ در حقیقت بائبل اس تعلق سے بتاتی ہے، اور یہ اہم ہے ہم ایسا کریں۔ دولت اس لیے ہے کہ ہم خدا کے عزت اور جلال کے لیے خدا کی بادشاہی کی تعمیر کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، چاہے کم یا زیادہ، ہم اس سے خدا کی بادشاہی کی تعمیر میں مدد کریں۔ اس لیے یہ بات ہمیں غور کرنے اور رد عمل ظاہر کرنے کے سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے اگرچہ یسوع سب سے پہلے 12 رسولوں سے ہی مخاطب تھا، لیکن اس واقعے اور اصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ تمثیل کس طرح سے ان لوگوں سے متعلق ہے جو روحانی رہنما ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کلام نہایت واضح طور پر سکھاتا ہے کہ اس اصول کی پیروی کرنے کا آغاز بطور رہنما ہم سے شروع ہوتا ہے۔ اب میں اس اصول کو دہرانا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ میں آپ کو نئے عہد نامہ میں سے چند ایک بیانات بھی پیش کروں گا جو میرے خیال میں ظاہر کرتے ہیں کہ اس کا آغاز ہم سے ہوتا ہے جو کہ رہنما ہیں۔ اور اگر آپ اپنے خاندان میں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں تو آپ رہنما ہیں۔ یہ صرف ان لوگوں کی بات نہیں ہے جو کہ کلیسیا میں روحانی رہنما ہے۔ اس لیے وہ اصول یہ ہے، جب آپ ایسے فیصلے کرتے ہیں جن کا تعلق مادی چیزوں سے ہو تو ہمیں یہ کام ابدیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اب غور کریں کہ پولس نے تیموتھیوس کو لکھا تھا جب وہ افسس کی کلیسیا میں روحانی رہنماؤں کا چناؤ اور تقرر کر رہا تھا۔ پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ نشے میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، نہ کہ تکراری، نہ زر دوست۔ اب اس یونانی لفظ کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے جو کہ ایک یونانی لفظ ہے، یعنی پیسے سے پیار کرنے والا نہ ہو، اور یہی بات یسوع اپنی خدمت کے دوران مسلسل سکھاتا رہا ہے جب وہ اس زمین پر تھا۔ جب پولس نے تیتس کو لکھا تو تیتس کریتے میں تھا، اور وہ بھی روحانی رہنماؤں کا تقرر کر رہا تھا، کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے، نہ کہ خود رائی ہو، نہ غصہ ور، نہ نشہ میں غل مچانے والا، نہ مار پیٹ کرنے والا، اور نہ ناجائز نفع کا لالچی، بلکہ مسافر پرور۔ یہاں وہ بنیادی طور پر کہہ رہا ہے کہ ایک طریقہ ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ ہم پیسے سے پیار نہیں کرتے، ہم اس کا کیسے استعمال کرتے ہیں، یعنی خدا نے جو ہمیں دیا ہے اسے دوسروں کی خدمت میں استعمال کریں، اور یہی مسافر پروری کا مطلب ہے۔ اس لیے اس کا آغاز روحانی رہنماؤں سے ہوتا ہے، لیکن اس کا اطلاق یسوع مسیح کے پورے بدن پر ہوتا ہے۔ اس لیے بات کو مزید طول دیے بغیر میں اس اصول کو ایک مرتبہ پھر سے دہرانا چاہوں گا تاکہ ہم اپنے دلوں میں اور اپنے ذہنوں میں اسے اچھی طرح سمجھ جائیں۔ جب آپ ایسے فیصلے کرتے ہیں جن کا تعلق مادی چیزوں سے ہو تو ہمیں یہ کام ابدیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔